بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل ڈارک ہابیز 24 میں۔ ایمیزون رین فارسٹ کے نزدیک فرنچ گویانا جزیرے میں واقع ایک پراسرار وادی جسے بلیک تھنڈر کے نام سے پکارا جاتا تھا، اپنی تمام تر ہیبت اور پراسراریت کی وجہ سے بڑی اہمیت کی حامل رہی تھی۔ اس وادی کے متعلق بہت سی عجیب و غریب اور ناقابل یقین باتیں بہت سے ملکوں میں گردش کرتی تھی۔ اس وادی میں کالے طوفانوں کا راج تھا اور اس میں ہر وقت کالے جھکڑ چلتے رہتے تھے جن کا اس قدر شور ہوتا تھا جیسے بہت سی بدروحیں مل کر چلا رہی ہوں۔ ان طوفانوں میں بہت سی عجیب و غریب شکلوں پر مشتمل چہرے گردش کرتے صاف دکھائی دیے گئے تھے۔ وہ جھکڑ اس قدر شدید ہوتے تھے کہ ان کے لپٹ میں اگر کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ بھی آ جاتا تو وہ بھی روئی کے گالوں کی مانند چکرانے لگتا۔ اس کو اس شخص کی خوش قسمتی ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک عرصہ اس وادی میں گزرنے کے باوجود بھی وہ زندہ حالت میں رہتا دنیا میں لوٹ آتا، اور یہ جو تھوڑی بہت معلومات مل سکتی تھی وہ بھی اسی شخص کی بدولت ہی لوگوں کی زبانوں تک رسائی حاصل کر پائی تھی، ورنہ زیادہ تر قیاس آرائیاں ہی سننے میں آئی تھی۔ مزید ان میں صداقت کتنی تھی اس کے متعلق کوئی حتمی معلومات شاید کسی کے پاس بھی نہ تھی، لیکن سنی سنائی باتوں سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ اس وادی میں جانے والوں کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس پراسرار وادی میں وہ لوگ کیا لینے گئے تھے، جبکہ بہت سے لوگوں کی پراسراریت کے متعلق زیادہ نہیں تو کم از کم تھوڑی بہت معلومات تو رکھے ہی تھے۔ زندہ بچ کر آنے والے شخص نے یہ بتا کر بھی گویا اس دنیا پر احسان ہی کیا تھا کہ اس وادی میں موجود شمال کی جانب ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ ہے جسے کالی پہاڑیوں کا نام دیا گیا تھا۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں جلا کر کوئلہ بنا دیا ہو۔ اس کے بقول ان پہاڑوں میں موجود ایک غار میں کسی بادشاہ نے اپنی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد فرار ہونے کے بعد اپنا ایک بہت بڑا خزانہ چھپا دیا تھا، لیکن شاید زندگی نے وفا نہ کی اور اس نے وہیں خزانے والے غار میں اپنی جان دے دی۔ اس کی لاش جو کہ بعد میں ایک ڈھانچہ کی شکل میں اسی غار سے زندہ بچ جانے والے شخص نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اسی غار میں اس نے خزانے کے چند بھاری صندوق بھی دیکھے تھے، لیکن چونکہ اس وقت اسے صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی، اسی لیے وہ خزانہ اس کے لیے بیکار بوجھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے اس نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اب چونکہ وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اسی لیے واپس دنیا میں پہنچ کر اس نے وہاں کے تمام پراسرار واقعات کے ساتھ ساتھ خزانے کی موجودگی کے متعلق بھی بہت سی باتیں پھیلا دی تھی، جس کے جواب میں کچھ منچلوں نے اپنی قسمت آزمانے کی غرض سے اس پراسرار وادی کا رخ کر لیا تھا اور نتیجے میں سفر کی صعوبتوں کے علاوہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا تھا۔ وہ پراسرار وادی ان لوگوں کو نگل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے سرپیرے نوجوان اپنی لالچ اور پیسے کی ہوس کے لیے اس پراسرار وادی کا رخ کرتے رہتے تھے کہ شاید قسمت کے ساتھ دیے جائیں اور وہ خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ گہرے سیاہ بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپٹ میں لے رکھا تھا۔ ایک نظر میں یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بہت بڑا سیاہ شامیانہ آسمان کے نیچے نصب کر دیا ہو، جس کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج گرہن لگ گیا ہو۔ شام کے 4 بج رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یوں لگتا تھا جیسے رات کے 11 بج چکے ہوں۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ چند فٹ کا فاصلہ بھی بڑی مشکل سے نظر پڑتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زمین کا رنگ بھی گہرا سیاہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی شرارتی بچے نے سیاہی کی پوری دوات ایک سفید کاغذ پر انڈیل دی ہو، جس کی وجہ سے اس کا سفید پن سیاہ رنگ میں تبدیل ہو گیا ہو۔ زمین پر پہلی جنگلی جھاڑیوں کی بہتات تھی، ایک بھیانک قسم کی ویرانی اور نحوست پھیلی ہوئی تھی۔ خاموشی اس قدر تھی کہ اگر زمین پر کوئی سوئی بھی گری تو شاید اس کی آواز بھی گرانے والا بخوبی سن لیتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خاموشی بھی ایک اچھے بھلے انسان کو
بے سکون کر دیتی ہے۔ بادلوں کے ٹھہراؤ سے یوں لگتا تھا جیسے صبح تک شاید وہ ٹلنے کا نام نہیں لیں گے۔ بہت ہی خوفناک اور پراسرار وادی تھی۔ ابھی یہ خاموشی شاید مزید کچھ دیر رہتی کہ اچانک شمال کی جانب سے ایک بھیانک آواز ابھرنے لگی۔ یوں لگا جیسے کوئی آٹے والی چکی آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں اس کی دھیمی دھیمی آواز ایک بھیانک اور کان پھاڑنے والی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے ساتھ زمین سے گرد و غبار کا ایک طوفان آسمان کی جانب اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس میں مختلف قسم کے عجیب و غریب چہرے نمودار ہونے لگے، جن کی صورتیں اس قدر بھیانک اور خوفناک تھی کہ ان کی طرف دیکھ کر خوف کی ایک لہر جسم میں دوڑتی محسوس ہوتی تھی۔ طوفان کے اپنے شور کے ساتھ ساتھ ان چہروں کے چیخنے چلانے پر بڑا ہی عجیب اور دل دہلا دینے والا ماحول بن گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بے شمار بدروحیں مل کر چلا رہی ہوں۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ہر چیز کی گرد نسیں باہر لٹک رہی تھی، جن سے ٹپکتا لہو نیچے زمین پر یوں گر رہا تھا جیسے بارش ہو رہی ہو۔ کچھ چہرے گردش کی وجہ سے آپس میں ٹکراتے اور ایک دھماکے سے پھٹ کر نیچے زمین پر گر جاتے، لیکن پھر دوسرے لمحے ان کی جگہ نئے چہرے نمودار ہو جاتے تھے۔ یہ عمل مسلسل چل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ طوفان وہ منحوس چہرے بنانے کا کردار ادا کر رہا ہو۔ یہ منظر اگر کوئی بہادر شخص بھی دیکھ لیتا تو شاید اب تک اس کا جسم ایک بے جان لاش کی طرح نیچے زمین پر گر چکا ہوتا۔ کسی خوفناک واقعہ کو قلمبند کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا بہت مشکل اور ہمت کا کام ہوتا ہے۔ جو منظر کشی اس وقت لکھ کر کی گئی ہے، اگر اسے زندہ آنکھوں سے دیکھ کر کی جاتی تو شاید ہمت جواب دے جاتی، اور یہ حقیقت ہے جسے چاہ کر بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بولو یا جزیرے کے نزدیک ایک چھوٹا سا ہی خوبصورت شہر آباد تھا، جسے شبکوش کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس چھوٹی سی سلطنت کا بادشاہ گوئڈش تھا، جو بظاہر تو بہت خوش اسلوبی سے اپنی رعایا کے ساتھ پیش آتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ بہت ہی ظالم اور بے رحم قسم کا انسان تھا۔ اس کی اس چھوٹی سی سلطنت میں تقریباً 3000 کے قریب گھر تھے، جو خوبصورت پتھروں اور دیدہ زیب رنگ اور روغن سے سجائے گئے تھے۔ وہاں کے باشندوں میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی تھی اور مردوں کی تعداد بہت کم تھی۔ عورتوں کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق تھی۔ قدرت نے انہیں اس قدر حسین بنایا تھا کہ جو بھی ان کے چہرے کی طرف ایک بار نظر اٹھا کر دیکھ لیتا تو جیسے اس پر سکتہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ سلطنت ایک جزیرے میں واقع تھی، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں کو قدرت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی گئی تھی، اور وہ نعمت ہیرے جواہرات کی شکل میں وہاں سے جنوب کی جانب ایک زرد پہاڑی سلسلہ میں موجود تھی۔ وہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے ہیرے جواہرات نکال کر لاتے تھے اور انہیں شہر میں مہنگوں داموں فروخت کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ مالی دولت کی وجہ سے ان لوگوں میں خوشحالی کا دور چل رہا تھا۔ شہر کے لوگوں نے کئی بار چھپ کر ان کا پیچھا کر کے اس دولت کے بارے میں پتہ چلانے کی بہت کوشش کی کہ یہ جان سکیں کہ یہ لوگ اتنے قیمتی زیورات کہاں سے لاتے تھے، لیکن بہت سی کوششوں کے باوجود وہ یہ سراغ لگانے میں ناکام رہے۔ بادشاہ گوئڈش کے محل میں جیسے گھر میں ایک قدیم تہخانہ موجود تھا، جو اس کے آباء و اجداد کے زمانے میں ہی بنایا گیا تھا، جہاں اس خاندان کی تمام دولت رکھی گئی تھی۔ بادشاہ نے پہاڑوں سے ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے اپنے بہت سے آدمی رکھے ہوئے تھے، جو بھاری معاوضے پر اس کے لیے غاروں سے جواہرات نکالتے تھے، اور جس کے بدلے میں بادشاہ انہیں معاوضے کے ساتھ ساتھ بہت سے انعامات سے بھی نوازتا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی ظالمانہ طبیعت پر گراں گزرتا تھا، لیکن وہ اپنی غرض کی وجہ سے خون کے گھونٹ پینے پر مجبور ہو جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں اس بات پر قائم تھا کہ موقع ملتے ہی اپنے تمام انعامات ان سے چھین لے گا۔ فی الحال چونکہ ان غاروں میں چھپی تمام دولت حاصل کرنے کا جنون تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔